الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مکہ المکرمہ میں اس عظیم المرتبہ عظیم مقام والی چوٹی پر ہیں، جہاں ویسے تو ایک پہاڑی ہے، ایک چوٹی ہے، عام پہاڑ اور چوٹی کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اس چوٹی اور پہاڑی کا مقام اس وقت دنیا کے سامنے آشکار ہوا جب اس مقام پر جا کے اوپر غار ہرا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت شروع کی، اللہ سے راز و نیاز شروع کیا، غور و تدبر شروع کیا، اور ایک وہ وقت آ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اللہ رب العزت کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام اسی پہاڑی پر اوپر نازل ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ ابتدائی قرآن مجید کی سورہ علق کی آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق کی وہ آیات لے کر آئے اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کی۔ اصل میں یہ مقام جو یہاں پر آپ کو مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ، یہاں آگے ٹاور نظر آ رہا ہوگا، اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے قریب میں بنو ہاشم کا جو محلہ تھا جہاں پر اللہ کے نبی کا گھر تھا۔ سب سے بڑی بات جب یہاں نکلتے ہیں تو بہت دشوار راستہ ہے، اور وہاں مکہ سے خانہ کعبہ سے اس مقام تک 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن وہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ میدانی نہیں ہے۔ آپ جو آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا یہ 4 کلومیٹر کئی 4 کلومیٹر کے برابر ہے، لہذا یہاں پر چڑھنے کے دوران ہمیں اس عظیم المرتبت ہستی ملیکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یاد آتی ہے، صلی اللہ محمد، ان کے مقام و مرتبہ کا ادراک ہوتا ہے یہاں پر کہ کس طرح اتنی بلندی پر، جو تقریباً 634 میٹر بلند ہے یہ پہاڑی، اور بہت دشوار ہے، یعنی چٹانیں ہیں یہاں پر، ابھی تو راستہ بنا ہے پھر بھی لوگوں کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس وقت خالی چٹانیں تھیں۔ کس طرح اس ملیکۃ العرب نے اس مقام سے لے کر اس مقام تک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کھانا لے کر آتی تھیں، حضرت علی مرتضیٰ ساتھ ہوتے تھے، اس مقام پر اللہ کے نبی حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے، اسی مقام پر اللہ نے وہ نور اتارا، وہ اپنا کلام اتارا قرآن مجید کی صورت میں، اور پورے عالم میں جہاں پر تاریکی ہی تاریکی تھی، بالخصوص یہ شہر نظر آ رہا مکہ المکرمہ کا، یہ وہ شہر ہے جہاں جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تاریکی میں، جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، انسانیت سے سک رہی تھی، یہ اس مقام پر یہاں سے وہ نور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ایریا کے لوگوں کو، ان کے اندر، ان کے قلوب کو اس روشنی سے منور کیا، ان کو انسانیت بتائی، وہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ان کو بتایا ایک بیٹی کا کیا مقام ہوتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے، وہ سرچشمہ ہدایت ہے جہاں سے ہدایت پھوٹی، یہاں سے نور پھوٹا، اور پورے عالم کو، پوری دنیا کو یہاں سے اس نور نے روشن کیا۔ اس مقام پر ہم کھڑے ہیں اور ہم سب اس مقام پر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں کہ خدایا اس مقام پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، آپ کا کلام، آپ کا نور، جسے نور قرآن نے کہا نور نازل ہوا ہے، پروردگارہ اس کلام خدا کے نور سے، محمد مصطفیٰ کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمایا۔ پروردگارہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ناظرین اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پروردگارہ آپ تمام مومنین مومنات کے قلوب کو بھی اس کلام خدا کے نور سے، محمد مصطفیٰ کے نور سے، علی مرتضیٰ کے نور سے، خدیجۃ الکبریٰ کے نور سے، آپ سب کے قلوب کو بھی اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں یہ زیارت سے ہمیں مشرف کیا ہے، پروردگارہ جتنا شکر کریں تیری بارگاہ میں وہ کم ہے، اور دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر کے خدایا جتنے مومنین یہ ناظرین اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ہم سے التماس کیا تھا، پروردگارہ آپ تمام مومنین کو بھی خدا اس مقدس مقام پر جبل نور اور غار ہرا کی زیارت سے سب کو مشرف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ اور بہترین دعا اس لیے کہ اس وقت زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے، دعا سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، اللهم صل على محمد
Right.